ایک دفعہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ایک وکیل سے ملنے جانا ہے، بہت بڑا وکیل تھا، لاہور میں رہتا تھا، قدوائی صاحب کہلاتا تھا، اس زمانے میں اس کی عمر 76-77 سال تھی۔ سو رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ وکیل زندہ ہے، مر گیا، مراقبہ کر رہا ہے۔ تو میں بھی ساتھیوں کے ساتھ وہاں گیا، وکیل صاحب کا بہت بڑا دفتر تھا، تیسری منزل پہ ہم چلے گئے، ہم باہر بیٹھ گئے بینچوں پر، 15-20 منٹ بعد گھنٹی بجی اور اس کے آدمی نے کہا کہ آپ لوگ آئے، بلا رہے ہیں۔ ہم جب اندر گئے، ایک بوڑھا سا آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور میز پر لیمپ جل رہا تھا، اور ایسا دیکھا سب مولوی آ گئے۔ ہم نے کہا کہ ایک کیس ہے اور اس کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو 20 منٹ دیر سے بلایا، اس کی معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کا چیپٹر جب پورا ہو گیا تب میں فارغ ہوا، اور وہ کتاب بڑی زبردست ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کتاب کس موضوع پر ہے اور کس نے لکھی ہے؟ کہنے لگے کہ وہ جہاد پر ہے اور ایک امریکن نے لکھی۔ میں نے کہا کہ اس کتاب میں جو جہاد کے موضوع پر ہے، جہاد کا کون سا مرحلہ ہے؟ کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جہاد کے 3 مرحلے ہوتے، چوتھا نہیں ہوتا، کل 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے مجاہد کی تربیت، دوسرا مرحلہ ہے جنگ چھڑ جانا، تیسرا مرحلہ ہے فتح یا شکست۔ تو کہنے لگے وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ 3 مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم۔ کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا سورۃ بقرہ میں مجاہد کی تربیت ہے 10 اوصاف کے ساتھ، 5 اعتقادی، 5 عملی۔ سورۃ آل عمران میں بدر اور احد ابتدائی 2 جنگیں لڑوائی ہے کہ جس کی تربیت ہوئی ہے وہ لڑ بھی سکتا ہے یا نہیں، دکھا دیا کہ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اور انفال میں پھر غنائم کی تقسیم ہے، فتح ہو گئی ہے کہ کئی لوگ مجاہدین غنیمتوں پہ لڑے نہیں، اصول قواعد ذکر کیے۔ دراز کھولا، ٹوپی نکالی، سر پہ رکھی اور کرسی میں ایسے ہو گئے، اف، ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کہنے لگے ہم تو غرق ہو گئے، ہم لوگوں کی کتابیں فضول چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور اتنی بڑی کتاب جس میں جہاد کا پورا احاطہ ہے۔ میں نے کہا جہاد صرف نہیں، کوئی اور مسئلہ آپ پتہ کریں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے کوئی سورت سنائیں۔ میں نے ایک سورت پڑھی، ساتھی سب بیٹھے ہیں کہ اس نے یہاں دورہ تفسیر شروع کر دیا۔ آئی سمجھ، میں نے خاص وزن سے اور ترنم سے سورت تلاوت کی اور پھر اس کے کچھ اغراض مقاصد جلدی جلدی ترجمہ کیا۔ وکیل صاحب نے کہا کہ اچھا آپ کیس دے دو۔ ہم نے کیس دے دیا، انہوں نے کہا آپ لوگ چائے منگوائی، چائے پیے، میں پڑھتا ہوں۔ اس کو پڑھتا گیا، اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیا اور کہنے لگے تم لوگ ایک درخواست دے دو کہ کیس پشاور ٹرانسفر ہو جائے، پشاور کے ہائی کورٹ میں۔ اس کے بعد دوسری تاریخ لگ جائے گی اور آپ کے آدمی کو 25 سال سزا ہو جائے گی قید کی۔ پھر تیسری تاریخ پر آپ لوگ اپیل کر لیں، میں خود آؤں گا، آپ کا آدمی بری ہو جائے گا۔ ساتھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وکیل کو پاگل کر دیا، وہ تو غیب کی باتیں شروع کر لی، یہ کوئی جج ہے کہ یہ فیصلے سنا رہا ہے، وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ ساتھی مجھے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یہاں درس دینے کی، یہ وہ۔ میں نے کہا درس کی تو ہر جگہ ضرورت ہے۔ کہتے اس کا دماغ کام چھوڑ گیا۔ میں نے کہا تم لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا ہے تو اس کی بات مان لو، حرج کیا ہے؟
ہم باہر نکلے تو ساتھیوں نے کہا فیس تو پوچھو. میں پھر اندر گیا. میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے آپ سے فیس لیں گے؟ آپ کو تو مجھے لاکھوں روپے دینے ہیں. آپ کے ذریعے تو آج مجھے اسلام کی عظمت کا پتہ چلا ہے. پتہ وتہ نوٹ کیا کہ میں کراچی آؤں گا آپ کی اقتدا میں جمعہ پڑھوں. کافی زمانوں تک آتا رہا. آپ یقین کر لیں اسی طرح ہوا. پہلی پیشی پر ہم نے گزارش کیا، وہ ساتھیوں نے کیس ٹرانسفر ہو گیا پشاور ہائی کورٹ. دوسری پیشی پر ججمنٹ ہو گئی، 25 سال کی سزا ہو گئی. تیسری تاریخ پر وکیل صاحب آئے اور اندر جا کے خدا جانے جج سے کیا باتیں کی. اس نے کہا بری ہے. جب باہر آئے ہمارے ساتھیوں نے 50,000 روپے مجھے دیے کہ یہ پکڑواؤ اس کو، ہماری جو مشکل حل ہو گئی. اس نے مجھے کہا کہ مولانا ایسا نہیں، میں نے کتنا وقت گزارا ہے، میری عمر 78 سال ہے، میں نے آج تک کسی کو استاذ نہیں مانا، آپ کو استاذ کہا ہے، کیونکہ آپ نے جو مجھے سورۃ بقرہ سمجھائی ہے میں روزانہ اس کو پڑھتا ہوں اور مزہ آتا ہے مجھے. جب دور تفسیر کا آغاز ہوا میں نے ایک 61 بقرہ کی بھیجی. او ہو جو وہ خوش و خرم ہوا. ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، سارے کمالات بھرے ہوئے ہیں. کاش کہ اس کتاب پر توجہ دی جائے. اللہ الکتاب کتب یکتب کے معنی ہیں جمع یجمع. کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مضامین جمع ہوتے ہیں. کتاب بمانے مکتوب کے ہے، بمانے مجموع کے ہے. چونکہ یہ کتاب اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمائی ہے، اول سینوں میں اور پھر سفینوں میں لکھی گئی ہے، اس واسطے الکتاب. قرآن کریم کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے الکتاب. سیبوی نے نحو میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے الکتاب. ریب کھٹکے کو کہتے ہیں، کھٹکے کو. ایک شک ہے اور دوسرا ریب ہے. شک زیادہ ہے، ریب معمولی کھٹکے کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے فہم فی ریبہم یترددون. راب یروب کے معنی آتے ہیں شک کا یا شک کو. یہ حاصل معنی ہے کیونکہ لغت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ لفظ سمجھا نہیں سکتا تھا. ایک تو آپ کو باقاعدہ شک ہو گیا اور ایک شک تو نہیں ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے. شک دو قسم کا ہوتا ہے. ایک متکلم کو ہوتا ہے، جیسے میں ایک بات کرتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہے، تو الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. سورۃ الف لام میم سجدے میں ہے کہ اس کتاب میں متکلم کو، بھیجنے والے کو کوئی شک نہیں. شک دوسرا ہوتا ہے مخاطب کو کہ میں تو مطمئن ہوں لیکن ممکن ہے آپ مطمئن نہ ہو. تو آگے تیسرے رکوع میں مخاطب کو چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر ہماری اس نازل شدہ کتاب میں تم کو شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن، تم لاؤ نے ایسی ایک سورت. پتہ چل جائے گا، تمہارا شک ابھی ٹھیک ہو جائے گا. یا رب لک الشکر والحمد.